اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کیا ہے جو مال غنیمت میں بھی مقرر کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مال کا 5واں حصہ اللہ کے راستے میں دے. اگر کسی کو اللہ نے دے دیا، بیٹھے بٹھایا خزانہ مل گیا، اس کا تو کچھ خرچ نہیں ہوا نا. اور کان اگر نکل آئی کسی کی سونے کی یا چاندی کی، تو وہ تو کھودے جا رہا ہے، بیچے جا رہا ہے، اس کا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ تو اس میں 5واں حصہ مقرر کیا ہے. 5واں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو 100 روپے ملتا ہے تو اس میں سے وہ کتنا اللہ کے راستے میں دینے کا پابند ہے؟ 20 روپے. 5واں حصہ 20 روپے بنتا ہے. وہ 20 روپے اللہ کے نام پہ دینے کا پابند ہے. اچھا، اس کے بعد کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے. کھیتی باڑی میں جو بارانی زمین ہے، جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، خود اس کو پانی نہیں لگایا جاتا کنویں سے، یا چاہی زمین نہیں ہے، ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب نہیں کرتے، بس بارش آتی ہے موسم کی، سیزن کی، اس سے وہ سیراب ہوتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عشر مقرر فرمایا. عشر کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں حصے. عشر کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں حصے کو. اب اس میں انسان کی کچھ نہ کچھ محنت تو ہوتی ہے نا. غلہ اگانے میں بندے کی کوئی محنت نہیں ہوتی. بندہ صرف ہل چلا سکتا ہے، بیج ڈال سکتا ہے، اسپرے کر سکتا ہے. آگے پھل نکالنا تو خالص کس کی مہربانی ہے؟ اللہ مہربان کی مہربانی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اس میں 10واں حصہ دے دو. 10ویں حصے کا مطلب کیا کہ اگر 100 روپے ملتے ہیں تو 10 روپے دے دو. اور اگر وہ زمین ایسی ہے کہ بارانی نہیں ہے، اس میں بندے کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، خود پانی دینا پڑتا ہے، کنویں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے پانی لانے کی اس کو مشقت ہوتی ہے. تو اس میں شریعت نے بتایا ہے کہ اس میں بندے کی محنت تھوڑی اور زیادہ ہو گئی ہے، تو 10ویں کا آدھا دے دے، نصف عشر دے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصف عشر. 10ویں کا آدھا. اگر اس کو 100 ملے تو 100 میں سے اب کتنا دے گا؟ 5. پھر آگے چلے، یہ جو سونا چاندی خرید و فروخت، کاروبار، دکانداری، اس میں اور زیادہ مشقت ہوتی ہے. مال لانا بھی ہے، مال رکھنا بھی ہے، مال سنبھالنا بھی ہے، پھر مال بیچنا بھی ہے. تو ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. تو اس میں محنت اور زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں 40واں حصہ مقرر کر دیا. کتنا؟ 40واں کا کیا مطلب کہ 100 روپے میں 2.5 روپے. جہاں جہاں انسان کی محنت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ جل شانہ یہ ذمہ داری اس کی کم کرتے جا رہے ہیں. اور وہ 2.5 روپے بھی 40واں حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ 40 روپے پہ 1 روپے، 80 روپے پہ 2 روپے، اور 100 روپے پہ 2.5 روپے. تو اس کو 40% کہتے ہیں، 2.5% کہتے ہیں، اور 40واں حصہ کہتے ہیں. 40ویں حصے کو کیا کہتے ہیں؟ 2.5%. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عام مال میں مقرر فرمائی ہے، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. عشر کے بارے میں ایک مسئلہ آگے چلنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ آج کل ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ جی زکوٰۃ کے مسائل کی نشست ہوگی، آپ تشریف لائیے گا. وہ ہمیں آگے سے ایک پیغام واٹس ایپ کی کوئی پوسٹ بھیج دیتے ہیں کہ اس پہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. کاش اگر اتنا آسان کام ہوتا تو پھر کیا مسئلہ ہی کیا تھا. سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. وہ جو پوسٹیں چلتی رہتی ہیں نا، ان پوسٹوں کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ علم ضرورت ہوتی ہے. اب 4 ہفتے پہلے ایک اچھے ہمارے ساتھی ہیں نیک، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے کے اندر ہی ایک بات بتا دی. فوراً میرا دماغ چونک گیا اور مجھے وہ بات کھٹکی کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے. لیکن میں جب تک
دیکھتا نہیں کتاب اس وقت تک مجھے تسلی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ میرا ایک ملازم ہے اور اس کے پاس زمین ہے, وہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے. اس کے پاس زمین ہے اور زمین سے جو اس کے مکئی کی فصل وہ لگاتا ہے اور وہ فصل 500 کلو سے کم ہوتی ہے اور اتنی نہیں ہوتی کہ اس پہ عشر آ سکے, اور آگے اب وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں نے ان کو مسئلہ تو بتا دیا اور خود جا کے جب میں نے کتاب کھولی تو اس میں کوئی ایسی بات ہم لوگوں کے لیے جو ہم فقہ حنفی والے مسلمان ہیں ایسی نہیں ہے کہ 500 کلو گندم ہوگی یا مکئی ہوگی تو عشر آئے گا. 10 کلو مکئی بھی جس کی ہوگے گی اس پہ بھی عشر آئے گا. 20 کلو جس کی ہوگے گی, قلیل یا کثیر جو بھی باغ سے زمین سے حاصل ہوگا اس میں عشر آئے گا. زیادہ کا عشر بھی زیادہ, 100 من کا عشر اس حساب سے ہوگا, 100 کلو کا عشر اس حساب سے ہوگا. ہاں اتنا ضرور ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ اگر موجودہ جو کلو یا سیر ہے 3 کلو یا 3 سیر سے بھی کم ہوا پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کو معاف ہے, ورنہ 500 کلو کا کوئی حساب ہماری فقہ حنفی میں نہیں ہے. اور اگر ہو تو اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. فتوے والی بات یہ ہے کہ زمین سے جو حاصل ہوا, انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے کسی نے, یہ اللہ کی طرف سے اس کے گھر میں لگی ہے, اب جتنے اس میں انگور آتے ہیں اس کا 10واں حصہ وہ اللہ کے راستے میں دینے کا پابند ہے. تو بات کو سمیٹتے ہیں, کل ہم نے کچھ سوالات رکھے تھے اور ان کا جواب دے رہے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا کس پر فرض ہے, کس انسان پر. تو میں نے بتایا تھا کہ مسلمان ہو, آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور نصاب کے برابر مال کا مالک ہو. نصاب کے برابر مال کا مالک. نصاب کتنا ہے؟ اچھا, میری بات سننے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ حضرات سے, کیونکہ پھر مجھ سے لوگوں نے سوال کیے نا, تو میں نے ایک اندازہ کیا کہ پہلے جو بات ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. جب اس کو آپ نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی مسئلہ سیدھا نہیں ہوگا. ذہن کی سلیٹ اور تختی کو آپ صاف کریں اور جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس پہ لکھیں, پھر آگے بات چلے گی. تو مسلمان ہونا, آزاد ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا اور نصاب کے برابر مال کا مالک ہونا. نصاب کیا ہے آج کل؟ دیکھیں, جانوروں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا, اس کا ایک اونٹوں کا الگ حساب ہوتا ہے, بیل گائے کا الگ حساب ہوتا ہے, بکریوں کا الگ حساب ہوتا ہے, عشر زمین سے جو نکلتا ہے اس کا الگ حساب ہوتا ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سب شہروں میں رہتے ہیں, شہری لوگ ہیں, ہمارا واسطہ اسی نصاب سے پڑتا ہے جو چاندی کا نصاب ہے. جو کس کا نصاب ہے؟ چاندی. اور چاندی کا نصاب 612 گرام یا 52.5 تولہ چاندی ہے. دوسرے لفظوں میں آج کل جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے لگ بھگ 90,000 روپے. اب یہاں پہ کچھ دوست ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ ان کے فارم ہیں, ڈیری فارم نہیں ہوتے, اس میں گائے ہیں, بھینسیں ہیں, اللہ پاک کی دین ہے, کسی کے پاس 20 ہیں, کسی کے پاس 200 ہیں, کسی کے پاس 50 ہیں. اب وہ اپنی گائے بھینسوں کا حساب کس سے لگائیں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ گوگل سے مسئلہ نہیں پتہ چل سکتا. وہ گوگل پہ لکھیں گے گائے بھینسوں کی زکوٰۃ تو دماغ یوں گھوم جائے گا جیسے گوگل کا دائرہ گھوما ہوا ہوتا ہے. وہ جو فارم ہاؤس والے ہیں یا جن کے پاس فارم ہوتے ہیں, ڈیری فارم آج کل, ان کے لیے بھی سیدھا سادہ حساب یہ ہے کہ اگر انہوں نے گائے بھینسیں دودھ نکال کے فروخت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو ان گائے بھینسوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر انہوں نے گائے بھینسیں دودھ نکال کے دودھ فروخت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو ان گائے بھینسوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں آئے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گائے بھینسوں کے وپاری ہوتے ہیں, وہ اس کا بیوپار کرتے ہیں, جیسے
زمین کے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں, گاڑیوں کے موٹر ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ منڈی میں مویشیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ مال خریدتے ہیں, مال بیچتے ہیں. تو ان کا جو مال ہے اس کو بھی گائے بھینسوں کا فارمولہ لاگو نہیں ہوگا, 52.5 تولہ چاندی والا فارمولہ لاگو ہوگا. یعنی 90,000 روپے آج موجودہ ریٹ, آئندہ سال کیا ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے, موجودہ ریٹ میں اگر وہ لوگ جو گائے بھینسیں خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے پاس 90,000 روپے مالیت کی گائے بھینسیں ہیں تو وہ زکوٰۃ میں ان کو شامل کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو نہیں شامل کریں گے. اور جو لوگ ڈیری فارم کا کام کرتے ہیں وہ چونکہ گائے بھینسیں نہیں بیچتے, وہ دودھ بیچتے ہیں, تو ان کے لیے فارمولہ وہی ہوگا جو سب مسلمانوں کے لیے, وہ ابھی میں بتانے والا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر جب ہم زکوٰۃ دینے لگیں گے تو کن کن چیزوں کو شامل کریں گے. 4 چیزیں میں نے بتائی تھی اور وہ بہت آسان ہے, سونا, چاندی, نقدی اور سامان تجارت. اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. کوئی بھی چیز تجارت کے لیے ہے وہ اس میں شامل کی جائے گی, تجارت کے لیے نہیں ہے تو اب آپ کہیں گے تجارت کے لیے کیا ہوتا ہے. تجارت کے لیے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی نے اس نیت سے خریدی ہو کہ اس کو میں آگے بیچوں گا. مثال کے طور پہ آدمی کپڑا سلائی کا کارخانہ لگاتا ہے اور اس میں وہ 2 لاکھ روپے کی 5 لاکھ روپے کی مشینری لگا دیتا ہے, یہ سلائی کی مشینری یا کچھ لگا دیتا ہے. تو اب وہ مشینری بیچنے کے لیے تو نہیں لگاتا, یا بیچنے کے لیے لگاتا ہے, وہ تو اب اس نے پکی لگا دی اور وہ مشینری اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی. تو جب بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو وہ سامان تجارت بھی نہیں ہے, اور جب سامان تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. یا ایک آدمی ہے, اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں, اس نے 3 ڈرائیوروں کو دی ہوئی ہیں کہ ان کو چلایا کرو, اور جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہمیں مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد یا جو بھی حساب ہے پیسے دے دیا کرو. تو اب وہ گاڑیاں تو وہ نہیں بیچ رہا, گاڑیاں تو ان کا کرایہ دے رہا ہے, تو اس لیے گاڑیوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کرائے کو دیکھیں گے, اگر تو کرایہ اس کے پاس جس دن وہ صاحب نصاب ہوا تھا وہاں بھی میں آ رہا ہوں, تو اس دن اگر اس کے پاس کرایہ موجود ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا, اور اگر کرایہ موجود نہیں ہے, ختم ہو گیا, کھا پی گیا, تو بس حساب برابر. نصاب آج کل 52.5 تولہ چاندی ہے, اور اس کے لیے کل میں نے آپ کو بتایا تھا زکوٰۃ کا مسئلہ سیدھا کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ میں سے, ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے ایک ہجری تاریخ مقرر کرے, ہجری تاریخ مقرر کر کے رکھ لے, اور اس دن اپنے تمام اثاثوں کا جائزہ لے اور ان اثاثوں میں شامل کرے یہ 4 چیزیں, سونا, چاندی, نقدی اور سامان تجارت. بعض لوگوں کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں ہوتی. عام طور پہ جو ملازم لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ بھی بیچنا نہیں ہوتا, کیا ضرورت ہوتی ہے ان کو بیچنے, تو وہ اس میں آتے ہی نہیں ہے. وہ کیا رکھیں گے, سونا, چاندی اور نقدی. ان کو اکٹھا کریں, اکٹھا کرنے کے بعد اگر اس کی مالیت 90,000 کو پہنچتی ہے تو اس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی قرضہ ادا کرنا ہے یا نہیں. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو وہ منہا ہو جائے گا. مثلا ان کے پاس یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں 1,20,000 کی, اور قرضہ انہوں نے دینا ہے 60,000, تو پھر بھی ان پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ابھی تک میں جتنے مسئلے بتا رہا ہوں ان سب میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور اگر ایک طرف انہوں نے قرضہ دینا ہے, دوسری طرف انہوں نے قرضہ وصول کرنا ہے, تو جو وصول کرنا ہے وہ شامل کیا جائے گا. مثلا ان کے پاس 1,20,000 روپے کے اثاثے, 60,000 انہوں نے قرضہ دینا ہے کسی کا, اور 1,40,000 کسی سے وصول کرنا ہے,
تو اب پھر وہ کتنے کی زکات دیں گے؟ 2 لاکھ. جو قابل وصول قرضہ ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا. اور اس میں بھی شریعت نے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ قرضہ وہ لگایا جائے گا زکات ادا کرتے وقت جس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں دین قوی، مضبوط قسم کا قرضہ. یعنی جیسے کسی نے کرایہ لینا ہے، کسی پارٹی نے اس کو کرایہ دینا ہے دکان کا یا کسی چیز کا، تو یہ اس کو مل کے رہے گا. یا کسی سے پیمنٹ لینی ہے، 150 نہیں رہے 1 دن کی ہو جائے وہ الگ ہے. بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں ڈوب جاتے ہیں اور ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ ملنے کی امید بھی نہیں ہوتی. جیسے مزاربت والے پیسے، گئے سو گئے. تو جب وہ گئے تو اب اس کو کہاں شامل کرتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کیا اور مل گئے تو پھر پچھلے سالوں کی زکات بھی ادا کر دینا. تو ایسا جو قرضہ ڈوب گیا ہوتا ہے نا، بہت ساری پارٹیاں کھا کے بھاگ جاتی ہیں، ختم ادھر ادھر خلاص. تو بندے کے ذہن میں تو آخری سانس تک یہ امید ہوتی ہے کہ ملیں گے، لیکن وہ قرضہ چونکہ ایک طرح سے ڈوب چکا ہوتا ہے، اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کو اس میں لگاؤ. کاروبار میں عام طور پہ یہ بات پیش آتی رہتی ہے. یہ جو دکاندار حضرات ہیں، ان کے پاس سب کے پاس سامان تجارت ہوتا ہے. آج مجھ سے اثر میں ایک بھائی نے پوچھا کہ بھائی یہ ہم ہول سیل پہ زکات دیں گے یا ہم ریٹیل پرائس پہ زکات دیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو ان کا دوائیوں کا کام تھا، تم نے ہو سکتا ہے مارکیٹ سے کوئی چیز 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ کی لی ہو، ہول سیل پہ لی ہوگی نا، کچھ جو حساب ہوتا ہے اس حساب سے لیا. اب جب آپ اس کو ریٹیل میں بیچو گے تو عین ممکن ہے وہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ کی بکے. اب وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں 2.5 لاکھ پہ زکات دوں گا یا میں 5 لاکھ والے ریٹ پہ زکات دوں. تو میں نے ان کو بتایا کہ شریعت میں اتنی آسانی ہے کہ تم نہ 5 لاکھ پہ زکات دو گے نہ 2.5 لاکھ پہ زکات دو گے. تم یہ حساب لگاؤ گے کہ آج اگر میں پوری دکان کا یہ سارا سامان لم سم ایک ساتھ بیچوں تو یہ کتنے کا بکے گا؟ میں نے ان سے کہا امید ہے کہ 2 لاکھ کا بھی نہیں بکے گا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قیمت ہے اس پہ زکات آئے گی. تو اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ اگر ہول سیل ریٹ پہ کسی نے زکات ادا کر دی تو انشاءاللہ اس کی زکات بالکل صحیح ادا ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسری بات بھی کی اور میں نے کہا اچھا ہوا کہ کر دی، میں لوگوں کو بھی بتا دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے 10 سال پہلے پلاٹ لیا 1.5 لاکھ کا اور آج اس کا ریٹ 15 لاکھ روپے ہے تو میں نے کہا پھر زکات 15 لاکھ کی دینی ہوگی. پھر زکات کس کی دینی ہوگی؟ 15 لاکھ کی، کیونکہ اس کی مالیت دیکھی جائے گی نا، مارکیٹ ویلیو جس کو کہتے ہیں. تو جب دکان کا سامان آپ ایک ساتھ نکالیں گے تو اس کی مارکیٹ ویلیو گھٹ جائے گی، اور پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے برائی نہ آئے تو ہر سال بڑھتی جاتی ہے، اور رکھا ہوا آپ نے بیچنے کے لیے تو پھر جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ آپ زکات دیں گے. دکاندار حضرات میرا مسئلہ سمجھ گئے؟ اب اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ انسان کی زکات کی تاریخ مثلا 25 شعبان ہے تو یہ دروازہ بند کر دیں. 25 شعبان مثلا اس کی زکات کی تاریخ ہے تو اس میں کیا جاتا ہے کہ انسان موٹا موٹا حساب کر لے کہ میری دکان میں کتنے کا مال رکھا ہوا ہے. یہ تو حساب کر سکتا ہے نا، موٹا موٹا حساب ہوتا ہے. یا کسی سے لگوا لے کہ بھائی اگر لوگے تو سارا کتنے کا لوگے، تو جو حساب بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ کر کے دے دے گا تو انشاءاللہ اس کی زکات ادا ہو.
اور عام طور پہ تو دکانوں میں اب الحمدللہ اتنا اچھا سسٹم ہو گیا کہ سب کچھ کمپیوٹر میں ہوتا ہے، کتنا سٹاک خریدا ہے، کتنا بیچا ہے، کتنا موجود ہے، کتنی پیمنٹ لینی ہے، کتنی دینی ہے، تو اس حساب سے 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکال دیں گے۔ نہیں کہ وہ 7.5 تولہ سونے کے فارمولے میں تبھی آئیں گی جب ان کے پاس نقدی کسی قسم کی نہیں ہوگی، 10 روپے بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ اگر 10 روپے بھی ہوں گے تو 7.5 تولہ سونا کا حساب نہیں ہوگا، 52.5 تولہ چاندی کا یا 90,000 کا حساب ہوگا۔ اگر اتنے کا سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور شریعت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بڑا لمبا چوڑا کاروبار تھا، تو وہ ایک دن پوچھنے آئے کہ جی میری گھر والی کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ان کے پاس سونا کتنا ہے؟ کہا جی کتنے کا تو نہیں پتہ، ایک چھلا ہے بس، ایک، یعنی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر میں اتنا کم سونا ہوگا، اتنا اس کا کاروبار ہے اور اتنی طرح طرح کی اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ کہا جی کہ بس ایک چھلا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو چھلا یا انگوٹھی بہت ہوگی تو 2 تولے کی ہوگی، 3 کی۔ میں نے کہا پیسے ان کے پاس کتنے ہیں؟ جی پیسے تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جو خرچ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہم لا کے دیتے ہیں۔ لیکن یہ فارمولہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو وہ ہم لا کے دیتے ہیں، اور کبھی گئی نہیں بازار، اس کو ضرورت نہیں پڑی، اس نے مانگے نہیں، ہم نے دیے نہیں، ہو بھی تو ہمیں یا بچوں کو دے دیتی ہے۔ پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی ایسی ہے کہ وہ اس نصاب میں آتی ہے جو 7.5 تولہ والا نصاب، لیکن باقی تو اس میں نہیں آتی نا۔ ہر ایک کے پاس جیب خرچی ہوتی ہے۔ جیب خرچی سے متعلق ایک مسئلہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ذہن میں آیا، ویسے ہی وہ اس نشست کا نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ فرمائے وہ بھی 100 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ فرماتے ہیں بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر ہر ماہ اس جیب خرچی کے عنوان سے کچھ نہ کچھ رقم ضرور دے، تھوڑی یا زیادہ، اور پھر اس کا حساب نہ لے، وہ اس کو دے دے اور اس کا حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کے حقوق رکھے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے۔ خیر، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ سونا اگر ایسی صورت ہوئی کہ اس کے ساتھ نقدی مل گئی، اس کے ساتھ چاندی مل گئی، اس کے ساتھ سامان تجارت مل گیا، تو پھر 7.5 تولہ کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی والا فارمولہ ہوگا۔ اب ایک چیز اور آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں کہ یہ ہمارے گھرانوں میں بہت بڑا علم سے دوری کی وجہ سے اور دین سے لا علمی کی وجہ سے بہت بڑا ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ عورتوں سے پوچھو زکوٰۃ، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہم بھی نہیں گئے، یہ بھی نہیں کا ہے، پھر کہو کہ دے دو ذرا تو پھر دیتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ان میں سے ہر چیز کی ملکیت متعین کرنا ضروری ہے کہ گھر میں جو زیور ہے اس کا مالک کون ہے، جو فرنیچر ہے اس کا مالک کون ہے۔ اب اگر انسان کو بھروسہ ہے تو سب چیز کا مالک اس کو بنا دے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا، اور نہیں تو وہ اس کو بنا دے۔ اور اگر دونوں یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنی ملکیت کو متعین کر کے رکھیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسے گھرانے بہت ہیں جہاں دونوں کے الگ اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں، الگ بینک بیلنس ہوتا ہے، الگ حساب کتاب ہوتا ہے۔ وہ عورتیں کماتی ہیں، جب کماتی ہیں تو ان کے پاس اپنے اثاثے ہوتے ہیں، جب اثاثے ہوتے ہیں تو وہ ان کی زکوٰۃ بھی دے گی۔ عورت کے زیور کی زکوٰۃ دینا اگر مالک عورت ہے تو عورت پہ فرض ہے، مرد پہ فرض نہیں۔ اب مرد پہ فرض ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد دے گا بھی نہیں، مرد دے سکتا ہے، جیسے اور
اس کے خرچے پورے کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ بھی اس کی ایک شرعی ضرورت ہے، پوری کرے کہ جو اس کے زیور کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر۔ تو یہ عورتوں کے اوپر الگ زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا اگر ان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، اور مردوں کے اوپر الگ زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا اگر ان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے۔ اچھا، نصاب میں ایک چیز فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ نصاب کا انسان پوری طرح مالک ہو۔ پوری طرح مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت میں بھی ہو، قبضے میں بھی ہو، ملکیت میں بھی ہو، قبضے میں بھی ہو، اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کا مطلب کل میں نے سمجھایا تھا کہ پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، استعمال کی سواری، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، یہ سب استعمال کی چیزیں، ان سے جو زائد ہو۔ اور سال گزرنے والی بات کل آخر میں آئی تھی، اب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں پیسے پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ دوبارہ اچھی طرح واضح کرتا ہوں کہ سال پیسے پہ نہیں گزرتا، سال کس پہ گزرتا ہے؟ صاحب نصاب انسان پہ گزرتا ہے۔ پیسے پہ کیسے سال گزرے گا؟ پیسہ تو آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، ہر وقت سرکل میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ بینک میں جمع کرائیں گے، بینک وہ نوٹ کہیں کے کہیں ہو جائیں گے، آپ کا تو صرف اکاؤنٹ پہ ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی زکوٰۃ کی ایک ہجری تاریخ مقرر کر لی اور اس تاریخ کو آپ کے پاس نصاب کے برابر مال تھا، مثلا آج ہم مثال بناتے ہیں، آپ کے نصاب کی تاریخ تھی 23 شعبان، پچھلے سال 23 شعبان کو کسی شخص کے پاس 4 لاکھ روپے تھے۔ کتنے؟ تو شریعت اس کو نہیں کہتی کہ آج تیرے پاس 4 لاکھ آئے، آج ہی تو زکوٰۃ دے۔ شریعت کہتی ہے آج تو صاحب نصاب ہو گیا، اب 1 سال بعد زکوٰۃ دینا، کیونکہ 90,000 4 لاکھ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب سال شروع ہوا، شعبان گزرا، رمضان میں 4 کے 8 لاکھ ہو گئے، شوال کا مہینہ آیا 16 لاکھ ہو گئے، پھر خدا کی شان کم ہوتے 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 2 لاکھ رہ گئے۔ ربیع الاول میں اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، پھر گھٹتا بڑھتا یہ والا شعبان آ گیا، تو شب برات میں اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ روپے، 15 شعبان میں۔ اور 19 یا 20 شعبان کو اللہ کی طرف سے کوئی نفع ہوا، کوئی صورت بنی، اس کے پاس 24 لاکھ روپے آ گئے۔ کتنے؟ اور 23 شعبان اس کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی، 23 شعبان اس کی زکوٰۃ کی، تو 23 شعبان کو وہ کتنے پیسوں کی زکوٰۃ دے گا؟ 24 اور 1 25 لاکھ کی زکوٰۃ۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 24 لاکھ تو ایسے ہیں کہ ان پہ 3 دن گزرے، ان پہ 3 دن نہیں دیکھے جائیں گے، صاحب نصاب ہونے کو دیکھا جائے گا کہ اگر تم اس وقت صاحب نصاب تھے اور سال کے بعد اس تاریخ کو صاحب نصاب ہو، تو جو تمہارے پاس سرمایہ سب کی زکوٰۃ ادا۔ یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہیں 2 لاکھ رکھے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ الگ دے رہے ہوتے ہیں، کہیں 5 لاکھ رکھے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ الگ دے رہے ہوتے ہیں، زیور کی زکوٰۃ الگ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، زکوٰۃ ایک تاریخ کو ہوتی ہے، اور وہ تاریخ ہجری مہینے کی تاریخ ہوتی ہے، اس کو ٹوٹل کر کے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر 23 شعبان پچھلے سال کسی کے پاس 4 لاکھ روپے تھے، سال میں اپ ڈاؤن چلتا رہا۔ اللہ نے کیا کہ اس رجب کے مہینے میں یعنی 11ویں مہینے میں اس کے پاس 20 لاکھ روپے آ گئے، 4 پہلے تھے، 20 یہ ہو گئے، تو 24 لاکھ روپے ہوتے رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آیا، 15 شعبان کو، 20 شعبان کو اس کے پاس 24 لاکھ روپے تھے۔
21 شعبان کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، مثلا اس نے رہنے کے لیے گھر ہی خرید لیا یا کوئی نقصان ہوا یا کچھ ہوا، اس کو اس میں سے 22 لاکھ روپے دینے پڑ گئے. تو اب جب 23 تاریخ آئی شعبان کی تو اس کے پاس پیسے کتنے بچے ہوئے تھے؟ تو وہ زکوٰۃ کتنے کی دے گا؟ ادھر سے شریعت نے یہ بھی تو فارمولہ رکھا ہے نا کہ اگر اس سے پہلے خرچ ہو گئے تو اس وقت وہ صرف ہر مسئلہ شریعت کا ایسا برابر ہوگا کہ کہیں سے آپ کو اس میں سے جھول نہیں ملے گی. تو وہاں سے اس کو معاف کر دیا تو پھر ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، بس خلاص ہو گیا. اسی طرح لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں راشن خریدنے کے لیے. مثلا بعض گھروں کا ماہانہ راشن ہی 2 لاکھ روپے کا آتا ہے. تو وہ ہم سے مسئلہ جب پوچھتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں اگر زکوٰۃ کی تاریخ میں وہ 2 لاکھ روپے تمہارے پاس موجود ہوئے تو ان پہ 2,500 روپے زکوٰۃ تمہیں دینی پڑے گی. تو پھر ہم کیا کریں کہ اس سے 1 تاریخ پہلے راشن خرید دو، راشن خرید لو، لا کے ڈال دو، نہیں دینی پڑے گی. مطلب آدمی اب گھر میں کوکنگ آئل اور چینی اور آٹا اور یہ چیزیں لے آیا تو اب اس میں تو شریعت نے زکوٰۃ لازم نہیں کی نا، نہ یہ بیچنے کے لیے، نہ یہ سونا چاندی ہے، نہ یہ نقدی ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. شریعت کسی کے ساتھ کسی صورت میں زیادتی نہیں کرتی. زکوٰۃ کس قسم کے مال میں فرض ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھا دیا. زکوٰۃ کب ادا کرنا فرض ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھا دیا، جب اس پر سال گزر جائے. تو سال گزرنے کا مطلب بار بار سمجھا رہا ہوں کہ پیسے کے اوپر سال نہیں گزرتا، صاحب نصاب شخص کے صاحب نصاب ہونے پہ سال گزرتا ہے. اس میں مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک آدمی کے پاس پچھلے سال 23 شعبان کو 1 لاکھ روپے تھے تو وہ صاحب نصاب تھا. کم زیادہ ہوتے اس دفعہ آج 23 شعبان ہے، آج کی تاریخ میں اس بیچارے کے پاس 40,000. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس پہ زکوٰۃ نہیں آئی. کیوں کہ جب اس کے اوپر صاحب نصاب ہونے کے اوپر سال پورا ہو رہا تھا وہ صاحب نصاب نہیں تھا. اب پھر کریں گے کیا؟ اب انتظار کریں گے، بس چھوڑ دیں. لیکن پچھلے سال شعبان میں اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھا. 6 مہینے کے بعد چند میں ربیع الاول میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا، سب کچھ اس کا ختم، زیرو ہو گیا، بلکہ مقروض ہو گیا. تو اب کیا کریں گے؟ اب اس کا وہ کنیکشن کٹ جائے گا، وہ 23 شعبان والا. اب انتظار کریں گے کہ کس دن اس کے پاس نصاب کے برابر پیسے آتے ہیں. ہو سکتا ہے ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی یا رجب کے مہینے میں آئے تو وہاں سے پھر اس کا نیا سسٹم سٹارٹ ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہمارا تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے گوگل پہ، نیٹ پہ اور ادھر ادھر بہت مواد ہے اور اس میں الحمدللہ صحیح بھی ہوتا ہے، سارا غلط نہیں ہوتا. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہمارے پاس جو بندہ آیا ہے، 3 بندے آئے ہیں، وہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں، وہ کافی ہے بنسبت اس کے کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، 60,000 آدمیوں نے دیکھی ہے، 2 لاکھ ویورز ہیں کہ یوزرز ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ 3 بندے بات کو پوری طرح سمجھ لیں. اور ہمارے یہاں یہ ریکارڈنگ وغیرہ کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. اس دفعہ جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں اس کی خاص وجہ ہے کہ حرمین شریفین سے کچھ ساتھیوں کی فرمائش آئی اور ہم ان کے آگے مجبور تھے، ان کو انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بھی شریک ہوتے. ورنہ اٹک والے بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں. کامرہ سے یہاں آنا مسئلہ سننے کے لیے کوئی مہنگا کام تو نہیں ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. تو یہ اب دیکھیں کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے ساتھی ہیں، کئی دفعہ بیٹھ چکے، لیکن ان کو 2-3 دفعہ بات سمجھائی ہے تب سمجھ میں آئی ہے. اور اس میں بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یاد رہ جائے گی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں گے تو آپ کے ذہن میں خاطر تو ہوگا نا.
ایسا تو نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب نے کہا 7.5 تولے سونے پہ زکات ہوتی ہے، ہمارے پاس تو 6.5 تولے سونا ہے، لہذا بے غم رہو۔ 6.5 تولہ سونا کے ساتھ اگر تمہارے پاس 50 روپے 100 روپے ہیں تو تم پہ زکات لازم ہے۔ اب بات یہ کرنی تھی کہ زکات کتنی ادا کرنا ضروری ہے، وہ آپ کو بتا دیے، 40 میں سے 1 روپے یا 100 میں سے 2.5 روپے۔ زکات کی ادائیگی صحیح کس طرح ہوگی، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے زکات ادا کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ زکات نکالو یا زکات پھینکو یا زکات لٹاؤ۔ زکات کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کے ایک مخصوص حصے کا کسی بھی شرعی مستحق کو مالک بنا دینا۔ کیا ہے؟ اپنے مال کے مخصوص حصے کا کسی شرعی مستحق کو مالک بنا دینا، اللہ کی رضا کی نیت سے، بغیر کسی معاوضے کے، اس طرح کہ انسان کا مفاد اس سے بالکل ختم ہو جائے۔ یہ زکات کی تعریف ہے، جس کو آج کل آپ لوگ ڈیفینیشن کہتے ہیں شاید۔ اب اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم زکات دیں گے تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شاید ہمارے لیے دین میں بھی کوئی اسپیشل پیکج نکل آیا ہے، تو بس ایسے کر دو ایسے کر دو۔ ایسے کر دو سے نہیں ہوتا، وہ جب حساب ہوگا تو حساب پھر حساب کے طریقے سے ہوگا، اس لیے پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ضابطہ اللہ جل شانہ کا سب کے لیے ایک ہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب زکات عبادت ہے تو کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر، زکات بھی نیت کے بغیر نہیں۔ بہت سارے لوگ اس پہ بے فکر بیٹھے ہوتے ہیں، بینک نے زکات کاٹ لی، اس نے کاٹ لی نا، کاٹ لی تو کاٹ لی، تمہیں فرشتوں کو خبر نہیں ہے، نیت کہاں سے کرو گے؟ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت میں شریعت نے اتنی آسانی دی ہوئی ہے کہ ایک آدمی زکات دیتے وقت نیت کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ یہ زکات کے پیسے میں دے رہا ہوں، تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کسی مستحق کو پیسے دے دیتا ہے، نیت نہیں تھی، لیکن اس مستحق کے ہاتھ میں ابھی پیسے ہیں، اس نے خرچ نہیں کیے، تو یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں، زکات کی رقم ہے، تو بھی اس کی زکات صحیح ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ آسانی شریعت نے کیا رکھی ہے کہ ایک آدمی کی زکات بنتی ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے، تو اس کی زکات کتنی بن گئی؟ 25,000 روپے۔ 10 لاکھ کی زکات کتنی بن گئی؟ 25,000 روپے۔ اس نے 25,000 روپے الگ کر لیے اس نیت سے کہ یہ زکات کی، بس اب اس میں سے کسی کو 10 دیتا ہے، 20 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے، 5000 دیتا ہے، جتنے بھی دے گا زکات صحیح ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ اس نے نیت کر لی نا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جن کے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک زکات کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، مختلف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو ایک اکاؤنٹ وہ اس لیے بناتے ہیں کہ اس میں ہم زکات کے پیسے ڈالیں گے، تو وہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج اتنی ٹرانزیکشن کر دو، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، یہ زکات اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ جب نیت کر کے ٹرانسفر ہو گئی، اس طرف سے وہ سبکدوش ہو گئے، اب وہ جس طرح بھی تقسیم ہوتی رہے گی، دیتے رہیں گے، زکات ادا ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی سے ایک مسئلہ متعلق ہے، وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی فقیر ہے، اس نے آپ سے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد وہ بیچارہ نہیں دے سکا، اس کے پاس تھے ہی نہیں، اتنا وقت گزر گیا کہ آپ کی زکات کی تاریخ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ غریب ہے،
یہ مستحق ہے، یہ محتاج ہے، میرا مقروض بھی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ قرضہ تو اس سے مجھے مل نہیں سکتا، میں اس کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں، تو زکوٰۃ بھی میں نے ادا کرنی ہے. ایسا اگر کر لوں کہ اس کو قرضہ معاف کر دوں اور وہ میری زکوٰۃ ہو جائے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، وہ پیسے جو تم نے دینے تھے 10,000 یا 20,000 بس وہ رہنے دو، ہو گئے. تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ جس وقت آپ نے پیسے دیے تھے اس وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اور اب تو وہ کہا کہ یہ خرچ کر چکا، اب آپ کس بات کی نیت کرتے ہیں؟ یہ تو پرسوں جو نماز پڑھی تھی آج اس کی نیت کریں تو یہ کیسی نیت ہے؟ نیت تو پہلے ہوتی ہے. اچھا، اب اگر کوئی مسئلہ جانتا ہے تو اس کا یہی کام ٹھیک ہو جائے گا بغیر کچھ خرچ کیے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پہ 20,000 روپے اس پہ قرضہ تھا اور 20,000 ہی آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں یار یہ لو تمہارے لیے تحفہ ہے یا عیدی ہے یا گفٹ ہے یا انعام ہے، یہ لو 20,000 روپے تمہارے ہو گئے، دے دیو اس کو. پھر اس سے کہیں کہ بھائی اب اگر قرضہ واپس کرتے ہو تو مہربانی ہوگی، تو وہ آپ کو قرضہ واپس کر دے گا، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور وہی معاملہ ہو جائے گا جو پہلے ناواقفیت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی تھی، اب مسئلہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو. یا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ آسان طریقہ ہے کہ آپ اس فقیر کو کہیں یار تم نے میرے 20,000 دینے تھے، اب اتنا عرصہ ہو گیا، لاؤ دو. تو وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے. کہیں کہ کسی سے ادھار لے کے آؤ، تو وہ ادھار لائے گا، آپ کو دے دے گا، وہ قرضہ آپ کا ہو جائے گا. آپ نیت کریں دل میں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس کو، یہ لو یار اپنا قرضہ اتارو تو جاؤ. تو اس طرح نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن صرف قرضہ معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا. دوسری چیز جو بہت ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا مستحق کو مالک بنانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ ملکیت میں دینا ہوتا ہے. ہم تمہیں حج کرا دیں گے، ہم تمہیں عمرہ پہ بھیج دیں گے، عمرہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. زکوٰۃ کے طریقے سے ادا ہوگی. ہم تمہارا علاج کروا دیں گے، علاج ہو جائے گا. زکوٰۃ میں بنیادی چیز، ہم جو حنفی مسلمان کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک حنفی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت میں دیا جائے. دعوت کر دیجیے، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، یتیم خانہ بنوا دیا، کسی میں زکوٰۃ ادا. کیوں؟ اس میں مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ مستحق بھی ہو اور مالک بھی بنایا جائے اس کو. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے ایک شخص ہے، میت ہو گئی، فوت ہو گیا، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے، اس کے کفن دفن میں زکوٰۃ کے پیسے استعمال. کیوں؟ زکوٰۃ کے پیسے اس لیے نہیں استعمال ہو سکتے کہ وہ تو فوت ہو گیا، وہ مالک کیسے بنے گا؟ وہ فوت ہو گیا، وہ مالک نہیں بن سکتا. تو مالک بنانا یہ ایک شریعت کا بنیادی اصول ہے. آج کل بہت سارے رفاہی ادارے ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کا سہارا بنے، آنکھوں کی روشنی بنے، کینسر کے مریضوں کے لیے مدد کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ تملیغ کو تو مانتے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوگی؟ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو مالک بنائے. اسی لیے مسجد کے چندے میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مسجد کے چندے کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی چیز ہے، اللہ کا گھر ہے.
تو نیت کے بعد دوسری چیز ضروری کیا ہے؟ مالک بنانا. اور اگر مالک نہ بنایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان براہ راست مالک بناتا ہے اور اس میں لوگ ایک مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں جی بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے؟ مالک بنانا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے. مثلا کہا یار یہ تو عید کا خرچہ رکھ لو، 10,000 روپے تمہاری عید ہی ہے. دل میں نیت کیا آپ نے زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور وہ مالک ہے، وہ جو مرضی کرے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے. مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پیسے دے دیں. پیسے نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کی رقم سے دوائیں خرید کے اس کو دے دیں. لیکن اگر آپ نے اس کی جگہ فیس دے دی اور اس نے فری چیک اپ کروا لیا تو اس سے زکوٰۃ ادا. فیس کے پیسے پھر آپ اس کو دیں اور وہ اپنی فیس خود ادا کرے تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو. کیونکہ جہاں مالک بنانا نہیں پایا جائے گا وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لوگ دعوت کر دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں کی دعوت پہ کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کیوں؟ دعوت جو ہوتی ہے چاہے وہ غریبوں کی کیوں نہ ہو، دعوت غریبوں کی کیوں نہ ہو، اس میں دعوت کے کھانے کا مالک تو کوئی نہیں ہوتا نا. کھانے کی اجازت ہوتی ہے. آپ تشریف لائیں، دسترخوان پہ بیٹھے، 1 روٹی کھائیں، 2 کھائیں، 5 کھائیں، 10 کھائیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر ساتھ اٹھا کے لے جائیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مالک نہیں ہے. جب مالک نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی مسئلہ میں نے ایک دن مدینہ طیبہ میں بیان کیا تھا اور رمضان شریف کا موسم تھا. تو وہاں یہ بات ہوئی کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروانا. تو ہم نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو جیسے دسترخوان بچھا کے افطاری کرنا
انہوں نے کہا کہ جی یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افطاری کے باکس بنواتے ہیں، ایک پیک بنواتے ہیں، اس میں افطاری کا سامان ہوتا ہے اور وہ مستحقین کو دے دیتے ہیں. تو اس صورت میں ہم نے کہا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس صورت میں کیوں کہ وہ آپ مستحق کو دے دیتے، وہ اس کا مالک ہے، اس کو کھائے بچائے دوسرے کو دے بیچے جو مرضی کرے وہ اس کی چیز ہو گئی، تو اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے. لیکن دسترخوان بچھا کے آپ نے غریبوں کو افطاری کروائی، افطاری کروانا خود نیک کام ہے، اس کا ثواب ملے گا اور کروانا چاہیے، لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہیں. ہمارے پاس لوگ رقمیں لاتے زکوٰۃ کی، تو وہ تملیغ کے طور پہ نہیں لاتے، وہ توکیل کے طور پہ لاتے، یعنی ہمیں وکیل بنا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے، یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، اس کو آپ مصرف میں خرچ کر دیں. یعنی مالک بنانا اور جو کچھ ہے وہ آپ کر لیں، وہ ہم سے نہیں ہوتا یا ہم نہیں کرنے کی پوزیشن میں، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ہم جس کو دیں گے اس کو مالک ہی بنائیں گے، ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس میں مالک نہ بنایا جاتا. تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو الحمدللہ شریعت کے مسائل کا علم ہے اور وہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں. بہت ہے، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں ہیں. لیکن یہ جو عام طور پہ ٹرسٹ اور رفائی ادارے اور فلاحی ادارے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ تملیغ وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے. اور جب تک تملیغ نہ ہو تو حنفی مسلمانوں کی زکوٰۃ ادا نہیں. نیت کی بات سمجھ میں آ گئی، مالک بنانے کی بات. تیسری چیز زکوٰۃ کی تعریف میں یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر معاوضے کے، بغیر کوئی معاوضہ نہیں لیں گے. یہاں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی تسا مانگ دینی ہے، نماز پڑھانی ہے، بچے پڑھانے تے اسی تسا دانے چاہ دے سا، اس سے یہ کام بھی لے لیں گے اور اپنا عشر اور زکوٰۃ بھی. تو معاوضے میں جب آپ نے اذانیں نمازیں بچے پڑھوا لیے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. گھر میں ماسیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں، انہوں نے آگے کام کر دیا، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے دیے اور خوش رہیں گے جی ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ تو معاوضہ ہے، معاوضہ اپنی جیب سے دو، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے وہ الگ سے دو، چاہے ماسی کو دو یا کسی کو بھی دو. تو یہ لازمی بات ہے کہ جہاں پر معاوضہ آ جائے گا یا انسان کا مفاد ہوگا. اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ مفاد مشترک ہے نا. بیوی کو زکوٰۃ ملے گی تو فائدہ اس کے شوہر کو ہوگا، تو شوہر کی اپنی زکوٰۃ کا فائدہ جب خود اس کو ہو رہا ہو تو پھر زکوٰۃ کس بات کی؟ یا بیوی کی زکوٰۃ کو بیوی شوہر کو دیتی ہے تو اس کا فائدہ واپس بیوی کی طرف آئے گا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے اللہ کی رضا کی نیت سے بغیر کسی معاوضے اور مفاد کے کسی مستحق شریک کو مالک بنا دینا. اگر مالک بنانا نہ پایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آخری سوال جس کو حل کرنا تھا وہ یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ٹرسٹ اور ادارے اور جن کے اشتہارات ہم پڑھتے سنتے دیکھتے ہیں ذرائع ابلاغ پہ، میڈیا پہ، اخبارات میں، وہ ان سب مسائل میں پڑھتے ہوں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ نیتی تھے نہ قضا پیتی. جب نیت ہی نہیں مانی تو پھر کیا قضا کرنی اور کیا ادا کرنی. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. یہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے فی المال حق سوى الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق رکھا ہے. کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑے پہنانا اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ لازم کیا ہے. لیکن زکوٰۃ
یہ ایک عبادت ہے، اللہ کا حق ہے اور یہ اپنے طریقے سے ادا ہوگا۔ زکوٰۃ کے مصرف میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ واجبہ، یہ غیر مسلم کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں تو تقریباً ہر 25 دسمبر کو لوگوں کو کہتا ہوں جب یہ کرسمس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد نہ دو، یہ جو غریب صفائی کرنے والے ہیں ان کو 500,000 روپے دو تاکہ یہ کچھ خوشی منا سکے، لیکن ان پیسوں میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نام لے کے زکوٰۃ کے مصرف بیان فرمائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 ہیں۔ ان 8 کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ زکوٰۃ کو مصرف میں پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا نکال لیتے ہیں، اب جگہ پہ پہنچی نہیں پہنچی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب شریعت مطہرہ نے یہ جو 8 مصارف بیان کیے ہیں، اس میں ایک مصرف ہے مؤلفۃ قلوب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور خلافت سے پہلے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور حیات طیبہ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ تھا کہ جو لوگ اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ ان کے لیے اسلام میں داخل ہونا، اسلام قبول کرنا آسان ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، خلافت راشدہ کا زمانہ آیا، تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق فرمایا کہ اب اسلام کو اللہ نے اتنی قوت دے دی ہے اور اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت اسلام کو باقی نہیں۔ اب کسی غیر مسلم کو بالاتفاق زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، چاہے اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے یا سخت گوشہ رکھتا ہے، اب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 7 ہیں جو میں نے عربی میں آسانی کے لیے پڑھ دیے چونکہ وقت کم ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے فقیر اور دوسرے نمبر پہ ہے مسکین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے اثاثے نصاب کو نہ پہنچتے، جس کے اثاثے نصاب کو نہ پہنچتے، رہنے کا گھر ہو بے شک اس کے پاس، استعمال کی سواری موٹر سائیکل بھی ہو اس کے پاس، ضرورت کی چیزیں ہوں، لیکن اس کے اثاثے وہ نصاب کی قیمت کو نہ پہنچتے۔ نصاب دیتے وقت ہم نے بنایا تھا یا آپ کو بتایا تھا، اس میں کتنی چیزیں تھیں؟ کون کون سی؟ سامان تجارت۔ زکوٰۃ لیتے وقت جو نصاب ہوگا اس میں ایک چیز اور بھی شامل کی جائے گی۔ زکوٰۃ لیتے وقت جو نصاب بنے گا اس میں 4 چیزیں تو یہی ہوں گی، 5ویں چیز ایک اور چیز بھی شامل کی جائے گی، اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں سامان زائد الضرورت۔ سامان زائد ضرورت جو سامان ہے، اگر کسی کے پاس وہ ہے
اور ساتھ یہ 4 چیزیں ملا کر 90,000 روپے کی ملکیت کا سامان اس کا بنتا ہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے شریعت میں. بعض لوگ جنہیں اللہ نے خوشحال بنایا نا وہ کہتے ہیں کہ ایسا کون ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے. دائیں بائیں نکل کے دیکھو کتنی اللہ کی مخلوق ہے, ایک نہیں بتیرے ہیں. ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے, میرے ساتھ یہ ساتھی تھے, کون تھا کیا, انسان تھوڑی دیر کے لیے نا اندر سے جھنجھوڑا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے. یہاں نیچے بازار میں میں ایک ٹھیلے پہ کھڑا گوبھی خرید رہا تھا. کیا چیز؟ گوبھی. اب گوبھی کا پھول ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ہار بنائے گا یا اس سے کوئی کاروبار کرے گا. گوبھی تو گوبھی ہوتی ہے, اور ابھی سیزن تھا تو سستی بھی تھی, کوئی مہنگی نہیں تھی. تو میں اور وہ ساتھی ٹھیلے پہ ریڑھی پہ گوبھی خرید رہے تھے. گوبھی والا ہمیں گوبھی دے رہا تھا, ہم اس کو پیسے دے رہے تھے. تو 2 برقع پوش باپردہ, میں نے ان کو چہرہ نہیں دیکھا, انہوں نے آواز دی کہ بھائی ہمیں بھی پکانے کے لیے گوبھی دے. تو ایک دفعہ میں جسے کہتے ہیں ہل گیا کہ دیکھو اب اگر میں اس کو گوبھی بھی لے کے نہ دوں تو خدا کو کیا جواب دوں گا. یعنی گوبھی سے یہ کاروبار نہیں کر سکتی. گوبھی کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ تفریح کی جا سکے. گوبھی تو اسی کام آئے گی کہ اس سے بچوں کو کھانا پکا کے دے دے گی. تو میں نے اسے کہا یار جتنی مجھے دی ہے اتنی اس کو بھی دے دو. 50 روپے کی 100 روپے کی گوبھی سے وہ کیا کر لے گی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے. ضرورت مند لوگ ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن سفید پوش ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. تو جب زکوٰۃ کوئی شخص وصول کرے گا تو اس کے لیے بیوہ ہونا کوئی فارمولہ نہیں ہے, یتیم ہونا کوئی ضابطہ نہیں ہے, معذور ہونا کوئی قانون نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو. اور اس کے نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ سونا, چاندی, نقدی, سامان تجارت اور سامان زائد از ضرورت. سامان زائد از ضرورت میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز کام میں نہ آتی ہے, جو چیز کام میں نہ آتی ہے. مثلا آج کل گھروں میں فریج ہوتا ہے, یہ زائد از ضرورت نہیں ہے, یہ کام میں آنے والی چیز ہے. سلائی کی مشین ہوتی ہے, یہ کام میں آنے والی چیز. دھلائی کی مشین ہوتی ہے, واشنگ مشین, یہ کام میں آنے والی چیز ہے. لیکن وہ جو دیوار پہ لگی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, وہ کام میں آنے والی چیز نہیں. اور وہ اگر کسی کے پاس اتنے کی ہے تو یا ڈیکوریشن پیس ہے, سجاوٹ کا سامان ہے. اب سجاوٹ تو ضرورت میں شامل نہیں ہے نا, تو یہ چیزیں مل کے اگر 90,000 کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن وقت بھی پورا ہو گیا, اور جو باتیں رہ گئی تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ کل پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ حضرات آتے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ کل کر لیں, اور کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.